جتنے جانور ہیں دن رات کی ٹینشن کے بعد آتے کہاں ہیں؟ ٹھکانے میں، آشیانے میں. انسان کے لیے بھی اللہ نے گھر بنائے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہائش کی جگہ بنایا. سکنا جو ہے نا یعنی رہائش کی جگہ. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا گھر بنتا ہے ریلیشن سے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو نکاح ہوتا ہے، گھر وجود میں آتا ہے، اور اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں آئی ہے اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. تو پتہ چلا یہ تو سارا پروسیس ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے بھائی. اور ہمارے ہاں زیادہ تر ٹینشنوں کے واقعات گھروں کے ہوتے ہیں. جن کے گھر نہیں ہیں وہ سکون سے ہیں، اور جن کے گھر ہیں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے جو بالکل فطرت سے ہٹ کر ہے. کیا ایسے یار کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھو روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہے نا، روٹی سے پیٹ نہیں بھر رہا، مطلب وہ بہت ہی کچھ ایسا چیز آپ نے کھائی بھی ہے، یہ کچھ ایسا لائف اسٹائل ہے کہ آپ کا تو میدا ہی الٹا کام کر رہا ہے. ارے کسی کمبخت کی پانی سے پیاس نہ بجھے، چلو کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھ رہی پیاس، سمجھ میں آتا ہے یار کولڈ ڈرنک نہیں بجھ رہی، تو کولڈ ڈرنک تو اللہ نے پیدا تھوڑی کی ہے پیاس بجھانے کے لیے. کسی کی بجھتی ہے کسی کی نہیں. بعض لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں نہیں بجھتی. چائے سے نہیں بجھ رہی سمجھ میں آتا ہے، دودھ سے نہیں بجھ رہی، پانی سے تو بجھنی چاہیے نا. کمبخت کی پانی سے پیاس نہیں بجھ رہی، اس کا مطلب باڈی میں تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. میرے یہ سمجھانے سے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. اتنی اچھی مثال دے کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جن کی نہیں آ رہا، یہاں تھوڑا سا فالٹ بہت بڑا فالٹ ہے، بہت بڑا فالٹ ہے. میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا نا کہ عورتیں بچے پیدا کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی. وہ پورا میں نے پورے ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی پیش کر دی جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں یو کے کہ عورت کا حمل روکنے سے بیڑا غرق ہوتا ہے، موٹاپا آتا ہے. اس میں بھی میں نے یہی دلیل دی کہ جو چیز نیچر ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، خراب تھوڑی ہوتی ہے. وہ میں نے کل اپنا کلپ دیکھا، اس کے نیچے جو لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. ارے تم دلائل کو نہ سمجھنا چاہتے ہو نہ ماننا چاہتے ہو، تم انگریز کے پٹھو ہو، کمبختوں، تم دم ہلاتے رہو ساری زندگی. تمہارے اندر، آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس نے کمنٹس کیے تو اس کو کہہ رہا ہوں، تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم. تمہیں جو لائن پہ لگا دیا نا 2 بچے تو بس تم اسی پہ لگے رہو، برباد کر دو اپنی بیویوں کی صحت بھی، اپنی صحت بھی، اور اپنا خاندان بھی تباہ کر دو. بچے تو ہوتے ہی 2 کے بعد ہیں، گھر تو بنتا ہی 2 کے بعد تو بچوں کی شروع ہوتے ہیں کہ جن کا ایک گیدرنگ ہوتی ہے، آپس میں کھیلتے ہیں. تو ایک لائن پہ لگا دیا، بس اسی پہ سب چلتے چلے جا رہے ہیں. تو گھر کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ سکون کے لیے. ایک گھر میں سکون نہ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کبھی کبھار ہزاروں میں کوئی ایک بیمار بھی پیدا ہو جاتا ہے نا. ہر گھر میں لڑائیاں، ہر گھر میں بے سکونی، لاکھوں میں ایک آدھ گھر ہوگا جس میں سکون ہوگا. بھائی کم بہت بھائی سے بات نہیں کر رہا، بہن بہن سے بات نہیں کر رہی، جٹھانیاں، نندوئی، ساسیں، وہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے. باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی، ماں بیٹی میں نہیں بن رہی، میاں بیوی میں نہیں بن رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا فالٹ نہیں ہے بھائی. یہ تو جانور پھر ہم سے اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہم سے اچھے جو پھر کبوتر نکلا، چڑے نکلے ہیں بھائی. ہمیں آفس میں سکون مل رہا ہے، گھر میں نہیں مل رہا. یہ تو بہت بڑا فالٹ آ رہا ہے معاشرے میں، اور یہ ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تبھی وہ تو کرتے ہی نہیں نا، 40 سال تک گھر بناتے ہی نہیں ہے کہ سکون سے زندگی گزرنے دو، 40 سال کے بعد دیکھیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر پہلے سے کر لیا تو عذاب میں آ جائیں گے. تو اس کا مطلب اس معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکل فالٹ ہے، کوئی بہت بڑا فالٹ ہے. تو وہ فالٹ کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سمجھنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا فالٹ ہے. اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہیں. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں, دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات؟ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں, وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا, تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا 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 ڈیفینیشن ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے؟ کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے, کیا حق ہے, وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے, کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا, ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا, اس آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا, اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا, یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں, اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے, مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بھی یہ پتا ہونا اخلاقی ہے یا قانونی, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں, قانونی نہیں ہوتی. اخلاق کا دائرہ کار اخلاق کی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا, آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتا ہے آپ کے خلاف؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے. لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, گناہ ملے گا قیامت میں. لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا آپ سے. وہ حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جو ہے نا میں بھوکا ہوں, اب گریبان پکڑ لیا, تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, لیکن آپ کی ہے, اس کی نہیں ہے, وہ نہیں مطالبہ کر سکتا. کچھ چیزیں اخلاقی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ماہر نفسیات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے, تو بیچارہ گائیڈ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں. ماہر نفسیات بیچاروں کو پڑھا ہی نہیں, ہوتا اسلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. انہوں نے تو گورے کو پڑھا ہے, گورے کو خود نہیں پتا, وہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کر لیا. یہ نفسیات پڑھ کر آ رہے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. جنہوں نے ان کو پڑھایا اس پروفیسر سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں جوڑ ہے, وہ کہے گا میرا تو گھر ہی نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے مجھے پتا تھا گھر ہوگا تو پھڈے ہوں گے. تو ہم نے کہا ابھی 55 سال میں کریں گے شادی, وہ تمہیں بتائے گا گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. یار کیا تو رینجرز کا کیس ہے بھائی, خطرناک کیس بنانے والا ہوں آپ کے خلاف.
سارے مسائل یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں, گھروں میں جھگڑے, لڑائی, دفتروں میں. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. دیکھو فوج میں پھڈے کم ہوتے ہیں, پولیس میں بھی, تھانے میں پھڈے کم ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک رنگ روٹ کو پتا ہے کہ آفیسر کی بات میں نے ماننی ہے, کن باتوں کو ماننا ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو میرے اوپر لازم نہیں ہے. اگر کوئی آفیسر میرے سے گھر سے پوچھا لگوانا شروع کر دے تو یہ میرے اوپر, اور آفیسر کو پتا ہے کہ میں نے یہ شروع کر دیا تو میرے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے. تو پھڈوں کا ریشو فوج میں, پولیس میں سب سے کم ہے, کیونکہ قانون ہے, ان کو لکھا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے. دفتروں میں بھی پھڈے اکثر کم ہوتے ہیں, کیونکہ باس کو پتا ہے کہ یہ امپلائی میرا کتنا تابع ہے, اس کو تنخواہ اس چیز ریٹرن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے اس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے, تو نے اتنے بجے آنا ہے, یہ کام کر کے دینا ہے, کرے گا تو میری بلا سے, تو شکل کا اچھا ہے برا ہے بھائی, تجھے ملیریا ہے, تجھے ٹی بی ہے, تجھے کیا ہے, تو نے پولیو کی ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے کہ نہیں کروائی ہوئی, مجھے میری ہیڈ ایک نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, یہ کام ہے, یہ کر کے دو گے تو تنخواہ ملے گی, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اس لیے وہاں بھی پھڈوں کا ریشو کیا ہے, وہاں پھڈے ہوتے ہیں غیبتوں کی وجہ سے. وہ باس, وہ دیکھو وہ چمچا بنا ہوا ہے, اس کو تنخواہ بڑھا دی ہم کیونکہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, ہماری تو تنخواہ نہیں بڑھ رہی. یہ اتنے اور بھی باتوں کی حد تک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنی بند ہو جائے پھڈوں کی وجہ سے, صرف باتیں کریں گے. وہ تو شوق ہے مسلمانوں کو باتیں کرنے کا, کیونکہ کام وام تو ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں ہی زیادہ ہوتا ہے نا, کیونکہ وہاں تو کام ہی نہیں ہوتا, تو باتیں کر کے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. لیکن گھروں کے جو پھڈے ہوتے ہیں وہ خطرناک, چاقو نکل آتے ہیں, چھریاں نکل آتی ہیں, 2 سال تک بھائی سے بات ہی نہیں کر رہا, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بچے رول جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کوئی باس کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا ہو. ایسے میاں بہت دیکھے ہیں جو بیوی کی وجہ سے, عورتیں شوہر کی وجہ سے, بہویں ساس کی وجہ سے, ساس اپنی ساس کی وجہ سے. آپ کہنے والے تھے ساس بہو کی وجہ سے, اب تک ایسی رپورٹ آئی نہیں ہے, وہ چھوڑیں بھی زیادہ. تو خود سمجھدار ہیں آپ لوگ. وہ ساس بھی ڈپریشن میں آتی ہے, لیکن وہ کس کی وجہ سے, اپنی ساس نے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا کے دنیا سے گئی ہوتی ہے, تو وہ آگے پارسل کر رہی ہوتی ہے یہ امانت بہو کی طرف, ٹھیک, کہ مجھے جو وراثت میں ڈپریشن ملی تھی وہ میں پوری کہاں ٹرانسفر کر رہی ہوں, بہو کو. اب جب جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے بہت, ہم کہتے ہیں بھائی الگ کرو, تو ماں باپ پھر غیرت کے تانے, ہم نے دودھ پلایا جوان کر دیا, الگ ہو رہے ہو. حالانکہ یہ ماں باپ کا رائٹ نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. بیٹا جوان ہو گیا, بالکل الگ رہ سکتا ہے, وہ نہ رہے اچھی بات ہے, ساتھ میں جو برکت ہے وہ الگ, لیکن یہ وہی ہے, اخلاقی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پڑوسی گریبان تھوڑی پکڑ سکتا ہے آپ کا کہ بھئی حدیث میں آتا ہے تو مجھے کھلایا کرو, تو کھلاؤ. تو ماہر نفسیات سے گزارش ہے, جب لوگوں کو موٹیویٹ کیا کریں, کچھ اچھے بھی ہیں الحمدللہ, ہر جگہ اچھے برے بھی ہوتے ہیں, اچھے تو سارے ہی ہیں, لیکن بہت سی چیزوں میں بیچاروں کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہوتی, گائیڈنس نہیں ہوتی. وہ انگلش کے الفاظ گھما رہے ہوتے ہیں ایکچولی یوں وغیرہ وغیرہ, مجھے تو اتنی انگلش نہیں آتی. تو بات صحیح ہونی چاہیے, چاہے انگلش میں ہو یا اردو میں ہو یا پنجابی میں ہو. لوگ زبان کو دیکھ رہے ہیں آج کل, اسٹائل کو دیکھ رہے ہیں, باتوں کو, کیونکہ فلموں کا دور ہے نا, ڈراموں کا دور ہے, جس کے اسٹائل اچھے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, بات کو تو دیکھ نہیں رہے. بات بھی ہو اسٹائل بھی ہو پھر مزہ ہے. کیا خیال ہے, بات بھی ہو اور اسٹائل بھی ہو, اور اگر اسٹائل نہیں ہے تو بات کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اسٹائل کی اتنی ویلیو نہیں ہے, لیکن بات بہرحال صحیح ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں, میں ان کو اس حد تک پابند بنا سکتا ہوں, اس سے زیادہ شریعت نے مجھے حق بولو نہیں دی. یہ سب سے پہلے والدین پر آتا ہے. ہمارے یہاں پتہ ہے سسٹم کیا چل رہا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بیٹا فرما بردار ہوگا تو باپ اس کو نچوڑ لے گا, بولے کہ ہر بات مانتا ہے, تو اس کی یہی غلطی ہے کہ ہر بات مانتا ہے کم وقت. کہیں نو کر دے تو باپ بیٹے کے کو پورے معاشرے میں ذلیل کر دیتا ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا. ارے وہ ہر بات مان رہا ہے. ایک دفعہ ایک ابا آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا یہ میرا, میں نے کہا یار ایسے بیٹے آج کل آرڈر پہ نہیں ملتے, اتنا نیک ہیں. ایک چیز میں اگر اس نے انکار کر دیا اور وہ اس کا حق بھی ہے, تو آپ کو تو کہنا چاہیے بیٹا میں
یعنی آپ کو تو اس کا دل جیتنا چاہیے, لیکن چونکہ بیٹا فرما بردار مل گیا تو ابا اس کو پوری طرح نچوڑ رہے ہیں. اگر وہی نافرمان ہوتا تو ابا کہتے صرف 100 میں سے 1 بھی مان لے تو میں خوش ہو جاؤں گا. سیزن یہ چل رہا ہے, صحیح ہے نا, موسم چلتا ہے نا, ابھی آم کا موسم ختم, انگور آ گئے, تو سیزن ہوتا ہے نا, جب انگور ہے تو ہر جگہ انگور ہی انگور نظر آئیں گے آپ کو. اور یہی حال ابا کا ہے. جب تک ابا آپ کی مجبوری ہیں, آپ کے ابا بہت اچھے, پیسے نکلوانے ان سے, جہاں ابا کی ضرورت نہیں رہی وہاں ابا سے زیادہ ٹینشن والا آپ کے گھر میں, جب ابا بوڑھے ہوتے ہیں تو کیسا ستایا جاتا ہے ان کو. یہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے. بوڑھا ہونے کی دیر ہوتی ہے بیچارے کی, وہ کھانستا ہوا بھی برا لگ رہا ہوتا ہے, ہر چیز میں وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے, برا. یہ جائے گا کب؟ اور باقی حقوق کو اسی پر قیاس کر لیں. تو یہ جو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, اس مکمل میں یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے مجھ پر کتنے حقوق ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بڑے بزرگ تھے, ہم ان کا بہت احترام, ان کے غلاموں کے غلام تھے, غلاموں کے غلام. میں نے حضرت سے کوئی بات عرض کی کہ حضرت کچھ ایسی بات ہے, کچھ گھر سے متعلق. حضرت نے وہ بات مشورے کے لیے کسی سے ذکر کر دی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا, حضرت یہ گھر کی بات تھی, یہ باہر نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت نے مجھ سے معذرت کرنا شروع کر دی, کئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے, حالانکہ وہ بات کوئی ایسی نہیں تھی. اب اگر وہ یہ کہتے کہ میں چونکہ بزرگ ہیں, میں بڑا, میں نے کر دی تو کیا ہو گیا, ہم تو کچھ نہیں کہتے, کیونکہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بڑوں سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معاف کرو. یہی ہے نا اخلاق تو اخلاقی طور پہ تو شریعت ہم اسی کا پابند کرتی ہے. لیکن یہ ان کا بڑا پن کہ وہ جانتے تھے کہ بھائی یا اس سے آگے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن جس سے کی وہ مجھے پتا تھا کہ میرا دشمن ہے. تو کسی کا راز فاش کرنا یہ باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا راز, بولو نا, فاش. باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی غیبت کرے. ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی غیبت کرے. ہاں بیٹا ظلم کر رہا ہو باپ کے اوپر, واقعی واضح ظلم ہو, پھر اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے کسی بہت ہی کلوز آدمی کو وہ اپنا غم بتا سکتا ہے, یا کسی سے مشورہ لینا ہو کہ بھائی بیٹے میں یہ جرم ہے, تو مشورے کے طور پر کسی ایسے آدمی سے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ راز فاش نہیں کرے گا. آج دیکھا ہے باپ اپنے بیٹے کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, یہ غیبت ہے بھائی. یہ تو کسی غیر مسلم کی غیبت جائز نہیں ہے, تو بیٹے کی کیسے جائز ہو گئی؟ بہت مشکل ہے. بیٹے کی غیبت بھی جائز نہیں ہے, ماں کے لیے بیٹی کی غیبت بھی جائز, اور بیٹے کے لیے باپ کی تو اور زیادہ گناہ ہے. لیکن یہ گھروں میں ہو رہا ہے. جب بیٹا سنے گا کہ میرا ابا فلاں فلاں کو پکڑ کے میرے بارے میں برائیاں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب پھر گھر میں سکون, بولتے کیوں نہیں ہو سکتا, پھر نہیں ہوگا. اس کے دل میں ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. ہم تو یہی کہیں گے بھائی باپ ہے صبر کرو, لیکن بہرحال نفرتیں پیدا ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی. پھر جب باپ کو سمجھایا جائے اور وہ تکبر میں آئے کہ نہیں میں نے کر دی تو کیا ہے, اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے؟ آپ میں ہے. سمجھ رہے ہیں ٹیکنیکل فالٹ کس میں ہے؟ اس لیے اسکرو پانے لے کے بیٹھا کریں, جہاں کہیں فالٹ نظر آ رہا ہے اس کو فوراً ٹائٹ کروا لیں. اور یہ علماء سے ٹائٹ ہوتے ہیں, فوراً پوچھیں حضرت اس میں بتائیں غلطی پر کون ہے. تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ کس کے کس پر کیا حق ہیں, وہ بیان ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں یہ تو ہر آدمی اس چکر میں کہ فلاں کے مجھ پر فلاں پر میرے کیا حقوق ہیں, اس میں تو پتہ ہے سب, ہر آدمی اس کو نچوڑنے میں لگا رہتا ہے. لیکن میری باؤنڈری کہاں تک ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں, مجھ سے اکثر فون آتے ہیں کہ والدین کے حقوق پر پلیز بیان کریں, آپ والدین کے حقوق پر بیان کریں. اور اتفاق سے میں کر دیتا ہوں اولاد کے حقوق پر. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, میں کہتا ہوں بھائی اس پر بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی تو ہونا چاہیے نا, اس پہ بھی تو ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ استاذ مدارس میں نا شاگرد استاذوں کا بہت احترام کرتے ہیں.
لیکن استاذ کے لیے کسی شاگرد کو فاسق و فاجر کہنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فاسق و فاجر کہنا جائز, زانی کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ الزام ہے. تو اللہ نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے, اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کمیٹی ہے مسجد میں تو امام کو کمیٹی سے آگے نکلنے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. وہ کمیٹی کا پابند ہے. بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے امام کمیٹی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا, کہتا ہے میں چونکہ امام ہوں, میں چونکہ, وہ چندے کے حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کمیٹی کو. بھائی جب آپ کسی کمیٹی کے تابع ہیں تو جتنا چندہ آ رہا ہے آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا. بعض ائمہ, سب نہیں, اکثر تو الحمدللہ صحیح ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہوں مسجد پہ کیس آتے ہیں امام حساب نہیں دے رہے, کہہ رہے کون مجھ سے کون ہوتا ہے حساب لینے والا, میں تو مفتی ہوں, میں تو بزرگ ہوں, میں تو فلانا ہوں, میں کیا کرپٹ ہوں. بھائی آپ چور ہوں, کرپٹ ہوں, آپ نیک ہوں. جب مسجد کا ایک رسید ہے, کوئی چندے کا سسٹم ہے, تو آپ کو اخپل طریقے سے چندہ کرنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. اخپل لفظ یاد رکھ لیں, بہت سارے کام اخپل طریقے سے کرنے کی وجہ سے غلط ہو رہے ہیں. وہ مجھ سے اب لوگ آ کے پوچھتے ہیں حضرت اخپل کا مطلب کیا ہے. پرسوں ایک صاحب اخپل کا مطلب پوچھنے کے لیے آیا تھا, تو وہ پابند ہے. اسی طرح کمیٹی پابند ہے کہ وہ امام کا احترام کرے, اس کے ساتھ ایسے پیش نہ جیسے ملازمی, اوئے ادھر اوئے ٹائم دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, تمہیں بولا تھا 40 پہ نماز 45 پہ کھڑی کر رہے ہو تم, تمیز سے, ٹھیک ہے نا, ریکویسٹ کے ساتھ. تو مسجدوں میں بھی لڑائیاں, گھروں میں بھی, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا کس پر کتنا